اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم ان کی نو باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ انذار کا معنی ہے ڈرانا۔ قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو بکثرت ڈرانے سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو کفر اور بدعمالیوں کے برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ لہٰذا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہیں ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے سامنے دلائل پیش کریں یا نہ کریں، چونکہ انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ کوئی بات نہیں ماننی، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ان آیات مبارکہ میں، ان دو آیات مبارکہ میں دوسرا طبقہ جو کافروں کا ہے، پہلا ایمان والوں کا طبقہ تھا، ان کی صفات کو ذکر کیا، اب کافروں کے طبقہ کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ چاہے کتنے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں، وہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے ترجمہ یوں کیا گیا کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم اس آیت مبارکہ میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ درمی بڑی خطرناک چیز ہے کہ اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور تہیہ کر لے کہ وہ کسی بھی حالت میں بات نہیں مانے گا تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت سے محفوظ فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔